حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بیان۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کا بیان۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کی بابت یہ بیان اس لیے لکھا جاتا ہے کہ مسلمان بھائی اور بہنیں اس بات سے سبق حاصل کریں، کیونکہ آج کل لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو چھوڑ دیا ہے اور رسم و رواج میں ایسے ڈوب گئے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی کا نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ اپنے پاؤں میں آپ کلہاڑی مارنا اور مصیبت خریدنا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کی بابت سے سب سے پہلے اس عظیم الشان نعمت کی درخواست حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر ہونے کا عذر فرما دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شرماتے ہوئے عرض کیا، آپ بہت خوش ہوئے۔ اسی وقت آپ پر اللہ تعالیٰ کا حکم بھی آ گیا۔ آپ نے ان کا پیغام منظور فرما لیا۔ سبق سیکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ رشتہ کرنے کے وقت جتنی رسمیں لوگوں نے نکال رکھی ہیں سنت کے خلاف ہیں، بس زبانی بات چیت کافی ہے۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر 15.5 برس کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 21 برس کی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس عمر کے بعد نکاح میں دیر کرنا اچھا نہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دلہا عمر میں دلہن سے کسی قدر پڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ اور کچھ انصاری لوگوں کو بلا لاؤ۔ سبق سیکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کے وقت اپنے عزیز و اقراب اور دوستوں کو بلا لینے میں کچھ حرج نہیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ نکاح کی شہرت ہو جائے گی، مگر لوگوں کے جمع کرنے میں بہت کوشش نہ کی جائے۔ وقت پر بلا تکلیف 2-4 آدمی بلا لیے جائیں۔ وہ سب حضرات حاضر ہو گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ پڑھ کر عصر کے وقت نکاح کر دیا، یعنی سب کے سامنے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ پھر کسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ ملے تو ان سے بھی فرما دیا کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا۔ انہوں نے منظور کر لیا۔ سبق سیکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ باپ کا چھپے چھپے پھرنا سنت کے خلاف ہے، اور 400 مقول چاندی مہر مقرر ہوا، جو ہمارے حساب سے قریب 150 روپے چاندی کے ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ باپ کا چھپے چھپے پھرنا سنت کے خلاف ہے، اور 400 مسقال اس سے معلوم ہوا کہ باپ کا چھپے چھپے پھرنا سنت کے خلاف ہے، اور 400 مسقال چاندی مہر مقرر ہوا، جو ہمارے حساب سے قریب 150 روپے چاندی کے ہوتا ہے۔ سبق سیکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہر طاقت سے زیادہ باندھنا بھی سنت کے خلاف ہے۔ پھر چھوارے تقسیم کیے گئے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنی خادمہ حضرت ایمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر بھیج دیا۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، دیکھو یہ دو جہاں کی شہزادی کی شادی اور رخصتی ہے۔ اگر شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو زمین و آسمان کے خزانے خرچ کرنے کے لیے دے دیتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی آخرت کے نفع کو مقدم رکھا اور امت کی خیر خواہی مد نظر رکھی کہ امت خرچ وغیرہ بڑھا کر مصیبت میں نہ پڑے۔ قربان ہوں ہم اس نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نکاح و شادی کرنے کا بھی ہم کو آسان راستہ بتلا گئے۔ اس میں نہ بہات کی لات، نہ بارات کا ساتھ، نہ گانا بجانا، نہ رات ہی کو بارات کا آنا، نہ کوئی برادری کی دھوم نہ دھام، نہ باجا نہ پٹاخہ، نہ کوئی گولا، نہ ڈھوم نہ حجام، نہ ہیر نہ پھیر، نہ روپیوں پیسوں کی بخیر، نہ برادری کی دیگ، نہ کوئی ریشمی جوڑا، نہ سہاگ پوڑا، نہ دولہے کے رشتہ داروں کے کپڑوں کا جوڑا، نہ کھلانا نہ پلانا، اور نہ نمازوں کا گوانا۔ پھر حضور عشاء کی نماز پڑھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے پانی منگوایا۔ وہ ایک لکڑی کے پیالے میں پانی لے آئیں۔ سبق سیکھو۔
سبق سیکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نئی دلہن کو ایسی شرم کرنا کہ جس میں چلنا پھرنا، کھانا پینا اور اپنی ہاتھ سے تمام کام کرنا سب چھوڑ دیا جائے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس پانی میں ڈالا اور اس پانی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اور سینے پر اور کندھوں کے درمیان کمر پر چھڑکا اور یہ دعا فرمائی: اے اللہ، فاطمہ کو اور اس کی اولاد کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں، ان کو شیطان کے مکر و فریب سے بچانا۔ پھر اسی طرح پانی چھڑکنا اور دعا کرنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی کیا۔ پھر اسی طرح پانی چھڑکنا اور دعا کرنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی کیا۔ پھر ارشاد فرمائے کہ جاؤ، اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ آرام کرو، اور حضور تشریف لے آئے۔ اگر لڑکی کا گھر نزدیک ہو تو یہ عمل کرنا باعث برکت ہے۔